अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमें लोगों से हर वक्त अक्सर औक़ात डील करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है। और लोग एक ही तरह के नहीं होते, डिफरेंट नेचर के होते हैं। अब अगर लोग डिफरेंट नेचर के हैं तो बाज़ लोग बड़े अच्छे होते हैं और बाज़ लोग बड़े कमीने भी होते हैं। अब ये कमीने लोगों को कैसे डील करना है, और अगर बदकिस्मती से हमारा उनसे कोई कुर्बत का रिश्ता बन गया, कोई करीबी ताल्लुक़ बन गया, अब इनको हम कैसे मैनेज करें, ये सारा हमारा आज का मौजूए बहस है। और इस पे बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हैं इन लोगों को बेहतर मैनेज करने के लिए वो आपके सामने रखूँगा, आपसे अर्ज़ करूँगा। आइए फिर बात को शुरू करते हैं और 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके सामने रखूँगा। और ये 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हैं उनके बारे में हैं कि जो कमीने लोग हैं उनको कैसे डील करें, और फिर इसके बाद 5 टिप्स उनको डील करने के लिए जो कमीने लोग होने के अलावा उसके साथ साथ हमारे बहुत करीबी भी हैं। अब इतना कुर्बत का रिश्ता भी है और बंदा भी बड़ा कमीना है, अब उसको कैसे डील करना है, इसके बारे में भी 5 जो टिप्स हैं आपसे अर्ज़ करूँगा। आइए फिर बात करते हैं। पहले आम लोग के जो कमीनगी वाली फितरत और नेचर रखते हैं, और उसके बाद कि जो हमारे करीबी लोग बड़े कमीने नेचर के लोग हैं। आइए फिर 5 टिप्स जो हैं वो पहली कौन सी है, स्टे काम, कीप योर इमोशंस इन चेक इवन व्हेन दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक यू। आपने बिल्कुल अपने आप को ठंडा रखना है, कूल रखना है, और हत्ता कि जब वो हमें मुश्तिल करने की कोशिश करें उस वक़्त भी हमने अपने हमने टेम्पर लूज़ नहीं करना, हमने मुश्तिल नहीं होना, हमने ठंडा जहन रखना है। ये पहला काम। और दूसरी बात, सेट बाउंड्रीज़ के हदूदों क़यूद का तयन करना है, लकीर खींचनी है, बाउंड्री सेटिंग करनी है और रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं। और ये दूसरी टिप है कि क्लियरली कम्युनिकेट योर लिमिट्स एंड एक्सपेक्टेशन। आप अपनी जो लिमिट्स हैं, आपकी जो तवक्कुआत हैं, आपके जो कवायद व ज़वाबित हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस आपने बनाए हैं, बड़े क्लियर दो टोक अल्फाज के अंदर आपने अगले बंदे तक पहुंचाने। और तीसरी बात क्या है, डोंट टेक इट पर्सनली। आपने इसको पर्सनली नहीं लेना, और इस बात को समझें कि उनका कमीनगी पे मबनी जो बिहेवियर है ये उनकी अक्कासी करता है, मेरी नहीं करता, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता। ये वो अपनी कह लें कि घटिया नेचर और कमीनगी की वजह से इस तरह करते हैं, लिहाजा मुझे इस बात को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं। चौथी बात क्या है, प्रैक्टिस एम्पैथी, कि भाई आप एम्पैथी जो है हमदर्दी का इज़हार करें। अब यहाँ ताज्जुब पैदा होता है ऐसे बंदे से, कैसे बंदा हमदर्दी का इज़हार करे। हम हमदर्दी का इज़हार इस तरीके से कर सकते हैं, हम समझें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर ये बंदा इतना कमीना हो गया, अगर ये इतनी कमीनगी का इज़हार कर रहा है, इसके पसे पुष्ट पे क्या क्या मामलात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से वो बंदा इस तरह का रूप धारे हुए है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके बिहेवियर को मुआफ़ कर दें, ये काम नहीं करना। और पांचवी और आखिरी बात क्या है, यूज़ ग्रे रॉक टेक्निक। अब ये ग्रे रॉक टेक्निक कहलवाती है, इसका मतलब क्या है कि हमने गैर जानबदार रहना है और अनएमोशनल रहना है, जज्बाती नहीं होना, जैसे कि ग्रे रॉक करती है, ताकि जो टेंशन है वो डी एस्केलेट हो सके, ताकि पारा डाउन हो सके, टेम्परेचर डाउन हो सके। 5 टिप्स हैं कमीने लोगों को मैनेज करने की। आम कमीने लोग जो हैं, मैं चंद सेकंड के अंदर उनको रिवाइज करता हूँ। पहली बात है कि भाई हमने ठंडा जहन रखना है, और जब वो हमें मुश्तिल करने की भी कोशिश करेंगे हमने अपने जहन को ठंडा रखना है। दूसरी बात, सेट बाउंड्रीज, हदूदों क़यूद का तयन करें, रूल्स और रेगुलेशन बनाएं,
قواعد و ضوابط بنائیں، لکیریں کھینچیں، یہ میری برداشت کی لمٹ ہے۔ اور اس میں کیا ہے، ریممبر دیٹ وہ کیا ہے کہ بھئی آپ یہ ایک طرف قواعد و ضوابط، یہ رول ریگولیشن بنائیں گے، دوسری طرف بڑے کلیئر انداز کے اندر ان کو سامنے رکھ دینا ہے کہ بھئی یہ میرے شرائط ہیں اور یہ میرے قواعد و ضوابط ہیں، یہ رولز ریگولیشنز ہیں، یہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو کراس نہیں کرنا۔ چوتھی بات ہے پریکٹس ایمپیتھی، ہمدردی کا اظہار کریں۔ ہمدردی کا اظہار ان سے کیسے کریں جو کمینے لوگ ہیں؟ وہ طریقہ یہ ہے، صرف یہ سمجھیں کہ یار ان کا یہ وجوہات ہیں، ان کے کمینہ پن کی وجوہات یہ ہیں، لیکن ان کے بیہیویئر کو معاف نہیں کرنا۔ پانچویں اور آخری بات کیا ہے کہ گرے راک ٹیکنیک جو ہے کہ بالکل ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے، ان ایموشنل نہیں ہونا، جذباتی نہیں ہونا، عقل سے کام لینا ہے، جذبات سے کام نہیں لینا، تاکہ معاملات کو بہتر انداز کے اندر سیٹل کیا جائے۔ اگلا جو مرحلہ ہے وہ ان لوگوں کو کہ جو کمینے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت قریبی بھی ہیں، ایک طرف کمینگی بہت ہے، دوسری طرف بدقسمتی سے ان کے ساتھ ہمارا قربت کا ریلیشن بن گیا، اب ان کو کیسے ہینڈل اور مینج کرنا ہے؟ صرف 5 امپورٹنٹ ٹپس ہیں۔ پہلی ہے کہ ری ایویلویٹ دا ریلیشن شپ، آپ اثر نور غور کریں، آپ نے اس ریلیشن شپ کو چلانا بھی ہے یا نہیں چلانا۔ کنسیڈر ڈسٹینسنگ یور سیلف، سیٹنگ باؤنڈریز اف دا ریلیشن شپ از ٹاکسک، اگر یہ ریلیشن شپ زہریلی ہے آپ اس پہ دیوار کھینچ لیں، دیوار کھڑی کر لیں اور دوری اختیار کر لیں اور ایک طرح کا قطع تعلق کر لیں، اس پہ غور کریں بڑی سنجیدگی سے۔ دوسری بات کیا ہے، کمیونیکیٹ assertively، کہ ایکسپریس یور فیلنگز اینڈ نیڈس کلیئرلی وداؤٹ بینگ ایگریسو اور پیسو، کہ ٹھنڈے ذہن کے ساتھ، نہ ایگریشن ہے نہ پیسیوٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے بڑے واضح انداز کے اندر، دو ٹوک انداز کے اندر، 2 اور 2 4 کی طرح بتانا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ یعنی ایسی کوئی ابہام نہ رکھیں، کوئی نرم بات نہ کریں، کوئی آپ لچک نہیں دکھائیں، بڑی کلیئر بات کر دیں۔ اور آگے جو تیسری بات کیا ہے کہ سیک سپورٹ، آپ مدد حاصل کریں۔ کہاں سے مدد حاصل کریں؟ اپنے فیملی ممبران سے، اپنے قریبی دوست جو اچھے ہیں، اور پھر جو تھراپسٹ ہے، جو معالج ہے، جو اس طرح کے معاملات کو، نفسیاتی معاملات کو ٹریٹ کرتا ہے۔ اور چوتھی بات ہے پرائورٹائز سیلف کیئر، اپنی جو کیئر ہے اس کو سر فہرست رکھیں، اپنی جسمانی، ذہنی اور ایموشنل ویل بینگ جو ہے اس کو ٹاپ پرائورٹی رکھیں، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا کہ میں اس کو کسی صورت سیکریفائس یا قربان نہیں کرنے جا رہا، میں اس کو بلیدان نہیں کر رہا۔ اس تعلق کو چلانے کے لیے مجھے اپنی جسمانی نیڈز کو، اپنی ذہنی اور اپنی ایموشنل نیڈز کو پورا کرنا ہے، اور اپنی جسمانی، ذہنی اور ذہنی، نفسیاتی یا قلبی جو ایموشنل، اس کو ہائی پرائورٹی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور میں کسی صورت اس کو قربان نہیں کر سکتا۔ آگے 5ویں اور آخری بات کیا ہے کہ کنسیڈر کونسلنگ، وہ ہے کہ اگر اگلا بندہ راضی ہے تو پھر اس کو آپ ذہنی امراض کے معالج کے پاس لے جائیں، اور کونسلنگ اور تھراپی وہ مہیا کرائیں کہ ہو سکتا ہے بات بن جائے۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ ہم نے کمینے لوگوں کو ڈیل کرنے کی 5 ٹپس ان کے بارے میں جو عام لوگ ہیں، اور 5 ٹپس ان کے بارے میں اگر کوئی قریبی بندہ کمینگی پہ اتر جائے یا کمینہ نکلے، اور پھر آخر میں کچھ اضافی ٹپس آپ سے عرض کروں گا جو کہ تعداد کے اندر صرف 3 ہیں۔ اور پہلی کون سی ہے کہ ڈونٹ انٹرنلائز their نیگیٹیوٹی، آپ نے ریممبر دیٹ their behavior is not a reflection of your worth، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ بھائی ان کی جو کمینگی ہے، ان کا جو گھٹیا بیہیویئر ہے، میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، میری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، یہ ان کی کمینگی ان کی اپنی وجہ سے ہے، میری وجہ سے نہیں ہے، میں ایک بہترین انسان ہوں۔ اور دوسری بات پریکٹس سیلف کمپیشن، وہ کیا ہے کہ ٹریٹ یور سیلف
with kindness and understanding, especially when dealing with the difficult people. اپنے آپ کو رحم دلی کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ٹریٹ کریں، اسپیشلی جب آپ کا مشکل لوگوں سے اور کمینے لوگوں سے واسطہ پڑے، اپنے آپ کو رحم دلی کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ٹریٹ کریں۔ تیسری اور آخری بات کون سی ہے؟ سیک پازیٹیو انفلوئنسز۔ وہ کیا ہوا؟ سراؤنڈ یور سیلف ود سپورٹیو پیپل ہو انکریج اینڈ اپلفٹ یو۔ آپ اپنے آپ کو ایسے تعلق بنائیں، ایسے کنیکشن اور روابط بنائیں جو مثبت لوگ ہیں، جو آپ کو انکریج کرتے ہیں، جو آپ کو ایموشنل سپورٹ مہیا کرتے ہیں، جو آپ کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں۔ تو بھئی اب یہ 3 اضافی ٹپس کو چند سیکنڈ کے اندر ریوائز کر دیتے ہیں۔ پہلی ہے ڈونٹ انٹرنلائز نیگیٹیوٹی۔ اگر وہ کمینے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ اسی کو ڈیزرو کرتے ہیں، نہیں، میں بہترین انسان ہوں، ان کی کمینگی ان کی اپنی وجہ سے۔ دوسری بات کہ ان کا اپنے ساتھ رحم دلی اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ٹریٹ کریں، خاص کر جب آپ کا کمینے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ اور تیسری بات کہ جو جہاں سے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے، ایموشنل، مینٹل، وہاں پہ آپ سے سپورٹ حاصل کریں، مثبت لوگوں سے رابطے کریں۔ یہ وہ ٹپس ہیں جو بڑی اختصار سے، بڑی مختصر اور چند ایک ہیں، لیکن ان کا اثر جو ہے ہمارے مشکل صورتحال کے اندر، ان کا بے پناہ اثر ہے، ہمیں بڑی اسٹرینگتھن کرتی ہیں اور کمینے لوگوں سے ہمیں ڈیل کرنے کے اندر بڑی مدد اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ کمینے اپنے کسی قریبی بندہ کوئی کمینہ نکل آئے، اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، اور کوئی باہر کا بندہ کمینگی دکھائے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ ساری باتیں آج کی ہماری اس گفتگو کے اندر تھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔